السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی درود پاک کی فضیلت کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کے شریعت مطہرہ کی معلومات کے تعلق سے کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی دوسری ویڈیو میں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اب ہم بات کریں گے درود شریف کے بارے میں کہ درود شریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پڑھنے کا حکم عطا فرمایا۔ 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا انعام ہے بندے مومن کے لیے کہ درود تو ہم نبی پر پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں بخاری و مسلم شریف کی احادیث آپ پڑھ کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تبارک و تعالی اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اسے 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور درود شریف جس کسی نے بھی پڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے کثرت سے انعام اور اکرام عطا فرمایا۔ شاہان اسلام کی تاریخیں درود پاک کے فضائل سے بھری پڑی ہیں۔ خود حضرت سیدنا سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک انتہائی عبادت گزار شخص بہت قرضدار ہو گئے۔ قرض کے عالم میں انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قرض کی ادائیگی کی صورت کیا بنے گی، قرض ہم کیسے ادا کر سکیں گے۔ لیکن ان کی عادت تھی درود کثرت سے پڑھتے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے سلام بھیجتے تھے۔ ایک دن سو رہے تھے، خواب دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے خواب میں، اور ارشاد فرمایا، قرض کی ادائیگی کی صورت تم سے نہیں بن رہی ہے، جاؤ محمود غزنوی سے ہماری طرف سے کہہ دینا کہ وہ تمہارا قرض اتار دے۔ انہوں نے عرض کیا، ٹھیک ہے یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ چلے گئے، خواب سے بیدار ہوئے، دوسرے دن پہنچ گئے دربار سلطان محمود غزنوی میں، اور اپنے آنے کا مدعا اور مقصد بیان کیا کہ میں بہت قرضدار ہوں، میرا قرض آپ کو اتارنا ہے، اور یہ میں بات اپنی طرف سے آپ کو نہیں کہہ رہا، بلکہ میں نے خواب میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم عطا فرمایا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے پوچھا، میں کیسے یقین کر لوں کہ واقعی تم نے خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا اس وقت کہ یہ بات میرے دل میں پہلے سے ہی تھی، اس لیے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ میرا یقین کیسے کریں گے وہ؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دلیل بھی عطا فرما دیا، سند بھی عطا فرما دیا، تاکہ آپ کو میرا یقین آ جائے۔
تو سلطان نے کہا کیا سند اور دلیل دے دیا ہے میرے نبی نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ تو اس عبادت گزار شخص نے عرض کیا سلطان آپ ہر رات میں، ابتدائی رات میں 30,000 بار، بیچ رات میں جب آپ کی نیند کھلتی ہے تب 30,000 بار، اور جب صبح بیدار ہوتے ہیں تب 30,000 بار، یعنی رات بھر میں 90,000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ اور کل رات آپ نے یہ تحفہ آقا کی بارگاہ میں نہ بھیجا۔ تو سلطان محمود نے کہا یقیناً یقیناً تم نے درست کہا، کل کچھ معاملات کی وجہ سے تھکان زیادہ تھی، لیٹتے ہی سو گیا میں۔ تو ان کے کمانڈرز، باڈی گارڈ جو تھے رات میں پہرا دینے کے لیے پریشان کہ سلطان تو رات بھر ہمارے سامنے سوتے ہیں، آخر رات بھر میں 90,000 بار درود پڑھنا کوئی معمولی کام نہیں، یہ تو پوری رات آدمی پڑھتا رہے پھر بھی نہیں پڑھ سکتا 90,000 بار درود، تو یہ کیسے سوتے بھی ہیں اور 90,000 بار درود؟ تو سلطان نے کہا ایک درود شریف ہے، اس کی فضیلت ہے کہ ایک بار پڑھو تو 1000 بار پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ میں جب سونے کے لیے لیٹتا ہوں تب 30,000 بار پڑھتا ہوں، رات میں جب نیند کھلتی ہے تب 30,000 بار پڑھتا ہوں، اور جب صبح بیدار ہوتا ہوں تب 30,000 پڑھتا ہوں۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو باتیں مجھ سے بیان کی گئی تھیں غلط نہیں بلکہ 100% درست ہیں، اور پھر آپ نے اس شخص کو 500 دینار عطا فرمائے۔ تو درود شریف کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار واقعات ہیں، بس ہر مسلمان کو اس بات پر ایمان ہونا چاہیے، اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے خدا نے ہمیں حکم دیا ہے، اور درود ہمیں اپنے آقا پر پڑھنا ہے، اور جو آقا پر درود پڑھے گا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے کل بروز قیامت اپنی شفاعت عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ اختصار کے ساتھ اور بتا دوں کہ ایک کاتب کا معاملہ تھا۔ کاتب اسے کہا جاتا ہے جو لکھائی کرتا ہو۔ ان کا معمول تھا، ان کی عادت تھی کہ جب اپنا کام شروع کرتے تو ایک ڈائری انہوں نے بنا رکھا تھا، سب سے پہلے وہ درود پاک سب سے پہلے وہ ایک مرتبہ درود پاک اس ڈائری میں لکھ لیتے، اس کے بعد اپنے کام انجام دیتے۔ جب ان کی انتقال کی گھڑی آئی، انتقال کا وقت ہوا، تو بہت پریشان تھے کہ مرنے کے بعد نہ جانے کیا ہوگا، قبر میں کیا معاملات پیش آئیں گے۔ تو اس وقت ایک بزرگ آئے اور ان سے کہا گھبراتا کیوں ہے، بیاض جو ہے سفید کاغذ جس پر تو نے درود لکھا، وہ سفید کاغذ جس پر تو نے درود لکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس ڈائری میں اس درود پاک پر مہر لگایا جا رہا ہے، اور اسی مہر کی بنیاد پر، درود کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تیرے آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دے گا۔ تو درود شریف کوئی معمولی عبادت نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے لیے عظیم تحفہ ہے، عظیم کام ہے کہ اگر ہم کرتے ہیں تو ہماری دنیا اور آخرت جو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اور جو جتنا درود پڑھے گا آقا کریم کی محبت اس کے دل میں اتنی ہی جاگزی ہوگی، اتنا ہی اس کے دل میں عشق رسول پایا جائے۔